کبھی زمانے میں ایک عظیم الشان سلطنت ہوا کرتی تھی۔ اس سلطنت کا بادشاہ اپنی طاقت اور جاہ جلال کے باعث دنیا بھر میں مشہور تھا۔ اس کے محل کے ستون آسمان کو چھوتے تھے، دربار کے فرش پر ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور باغات میں ہر وقت رنگ برنگے پھولوں کی خوشبو مہکتی رہتی تھی۔ بادشاہ کے پاس سونے چاندی کے خزانے تو تھے ہی، مگر اصل چیز جو اس کے دل کو سکون دیتی تھی وہ اس کی رعایا کی فرما برداری تھی۔ رعایا بادشاہ کو ایک سایہ خدا سمجھتی اور اس کے آگے سر جھکا دیتی۔ لیکن بادشاہ کے دل میں ایک کمزوری تھی، غرور۔ اسے اپنی عقل پر بہت ناز تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا کا سب سے دانا انسان وہی ہے۔ اکثر اپنے وزیروں اور درباریوں کو اپنی ذہانت کے قصے سنا کر کہتا، دنیا میں کوئی مخلوق ایسی پیدا نہیں ہوئی جو مجھے دھوکہ دے سکے۔ یہ غرور آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالنے لگا۔ وزیروں نے کئی بار اسے نصیحت کی، مگر بادشاہ کی انا اتنی بلند تھی کہ وہ کسی کی بات کو خاطر میں نہ لاتا۔ ایک دن محل کے دروازے پر ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ ایک دبلا پتلا مگر آنکھوں سے ہوشیاری ٹپکانے والا کتا دروازے کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پہرے داروں نے لاٹھیاں ہلائیں تاکہ وہ بھاگ جائے، مگر کتا نہ ڈرا نہ بھاگا۔ وہ پرسکون انداز میں بیٹھا رہا، جیسے اسے معلوم ہو کہ یہیں اس کی منزل ہے۔ پہرے دار حیران تھے۔ انہوں نے کتے کو پکڑ کر محل کے باہر پھینک دیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ دوبارہ اندر آ گیا۔ 3 بار یہی ہوا۔ آخرکار بات بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ نے حکم دیا، اس کتے کو میرے سامنے لایا جائے۔ جب کتے کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو دربار میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ سب نے سوچا کہ بادشاہ اسے فوراً باہر نکلوا دے گا یا شاید قتل کا حکم دے گا، مگر بادشاہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور بولا، کتیا، تو کون ہے اور میرے دربار میں کیا لینے آیا ہے؟ سب درباری ہنس پڑے۔ بادشاہ کے منہ سے کتیا کا لفظ سن کر وہ مزید مذاق اڑانے لگے، مگر کتے نے بڑی سنجیدگی سے گردن اونچی کی اور ایسی زبان میں بول اٹھا جو انسانوں کی تھی، اے بادشاہ سلامت، میں کوئی عام کتا نہیں ہوں، میں ایک آزمائش ہوں۔ اللہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے تاکہ تیرے غرور کو آزماؤں۔ یہ سنتے ہی دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سب کے چہرے زرد پڑ گئے، مگر بادشاہ نے کہا لگایا اور کہا، واہ، یہ بھی کمال ہے، ایک کتا مجھے للکار رہا ہے۔ اچھا، دیکھتے ہیں تو میرا غرور کیسے توڑتا ہے۔ کتا مسکرا کر بولا، اے بادشاہ، ابھی وقت آنے دو، تب تجھے اندازہ ہوگا کہ سب سے بڑا چالاک میں ہوں یا تو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ کتے کو محل میں رہنے دیا جائے۔ درباری حیران تھے کہ آخر بادشاہ نے ایسا کیوں کیا، مگر بادشاہ کا غرور اسے ایک کھیل کھیلنے پر مجبور کر رہا تھا۔ یوں چالاک کتے کی کہانی کا آغاز ہوا۔ وہ محل میں رہنے لگا۔ بظاہر ایک جانور تھا، مگر اس کے ہر عمل میں ایک چھپی ہوئی حکمت جھلکتی تھی۔ وہ محل کے خادموں کے ساتھ بھی کبھی کھیل میں کبھی دانائی میں ایسی باتیں کرتا کہ سب حیران رہ جاتے۔ بادشاہ روز اسے دیکھ کر سوچتا، یہ کوئی عام کتا نہیں، مگر میں ضرور اس سے جیت کر رہوں گا۔ یہی غرور آگے جا کر بادشاہ کو ایسے امتحان میں ڈالنے والا تھا جس کی وہ کبھی توقع نہ کرتا۔ کتا اب بادشاہ کے محل کا مستقل حصہ بن چکا تھا۔ ابتدا میں سب درباری اور پہرے دار اسے شک کی نگاہ سے دیکھتے، مگر آہستہ آہستہ سب کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام کتا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب روشنی تھی، جیسے وہ ہر ایک کے دل کا حال جانتا ہو۔ بادشاہ اکثر اسے کھیل کھیل میں آزمانے لگتا۔ کبھی کہتا، کتیا، اگر تو اتنا ہی چالاک ہے تو یہ پہیلی بوجھ، اور کبھی حکم دیتا، محل کے باغ سے فلاں چیز لا، ورنہ آج ہی تیری جان چلی جائے گی۔ مگر ہر بار کتا نہ صرف پہیلی حل کر دیتا، بلکہ ایسا جواب دیتا جو دربار کے بڑے بڑے عقل مند وزیروں کو حیران کر دیتا۔ پہلی آزمائش، خزانے کی چابی۔
ایک دن بادشاہ نے سوچا کہ دیکھتے ہیں یہ کتا کتنا عقل مند ہے۔ اس نے اپنے خزانے کے دروازے کی چابی 7 تالا دانوں میں چھپوا دی۔ پھر وزیروں کو حکم دیا، اس کتے کے سامنے ایک ایک تالا دان رکھو اور دیکھو یہ صحیح چابی ڈھونڈ پاتا ہے یا نہیں۔ سب درباری مسکرانے لگے۔ انہیں یقین تھا کہ کتا اندھا دھند بھونکے گا یا سونگتے سونگتے تھک جائے گا، مگر حیرت اس وقت ہوئی جب کتے نے ایک ایک تالا دان کو غور سے دیکھا، پھر صرف ایک کے پاس جا کر پنجا مارا۔ وہیں وہ تالا دان تھا جس میں اصلی چابی چھپی ہوئی تھی۔ درباری دنگ رہ گئے۔ بادشاہ نے قہقہا لگایا اور کہا، یہ اتفاق ہے، اگلی بار دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے۔ لیکن یہ تو صرف آغاز تھا۔ دوسری آزمائش، سچ اور جھوٹ کا کمال۔ چند دن بعد بادشاہ نے ایک نئی ترکیب سوچی۔ اس نے اپنے 2 وزیروں کو بلایا۔ ایک وزیر بے حد ایماندار تھا، دوسرا بہت بڑا جھوٹا۔ بادشاہ نے ان دونوں کو پردے کے پیچھے کھڑا کیا اور کتے سے کہا، اگر تو اتنا ہی عقل مند ہے تو بتا ان میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون؟ کتا کچھ لمحے خاموش رہا، پھر ایک دم بھونک کر دائیں طرف بڑھا اور اس وزیر کے کپڑے کھینچنے لگا جو جھوٹا مشہور تھا۔ پھر بڑے سکون سے بائیں طرف جا کر دوسرے وزیر کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر درباریوں نے حیرت کے مارے تالیاں بجا دیں۔ بادشاہ کے چہرے پر بھی لمحے بھر کو حیرت کی لکیریں ابھریں، مگر پھر اس نے غرور سے کہا، کتیا یہ سب اتفاق ہے، ابھی تو اصل امانے کی شرط۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ اگلے دن کتے کو ایک ایسی جگہ پھینکا جائے گا جہاں اس کے سامنے 3 دروازے ہوں گے۔ ایک دروازے کے پیچھے تازہ گوشت ہوگا، دوسرے کے پیچھے بھوکے شیر اور تیسرے کے پیچھے اندھیری کھائی۔ اگر تو صحیح دروازہ چن لے تو تیری جان بچ جائے گی، ورنہ موت تیرا مقدر ہوگی۔ دوسرے دن سارا دربار تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو گیا۔ کتے کو اس کمرے میں چھوڑا گیا جہاں 3 بڑے دروازے کھڑے تھے۔ لوگ سانس روکے تماشا دیکھنے لگے۔ کتا خاموشی سے تینوں دروازوں کے قریب گیا۔ ایک لمحے کو اس نے کان کھڑے کیے، زمین سونگھی اور پھر تیز قدموں سے ایک خاص دروازے پر پنجا مارا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا گیا، اندر گوشت کے ڈھیر لگے تھے۔ لوگوں نے خوشی سے شور مچایا۔ بادشاہ نے اپنے غرور کو چھپانے کے لیے کہا، یہ تو محض خوش قسمتی ہے۔ لیکن دل ہی دل میں وہ ماننے لگا کہ یہ کتا عام جانور نہیں بلکہ اس کی عقل سے بڑھ کر کوئی بات رکھتا ہے۔ غرور اور انا کی آگ۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ کتا محل میں مزید عزت پانے لگا۔ خادم اسے احترام سے دیکھنے لگے، وزراء اس سے مشورے لینے لگے اور رعایا میں اس کے قصے مشہور ہونے لگے۔ لوگ کہتے، بادشاہ کا محل تو پہلے بھی شاندار تھا، مگر اب وہاں ایک ایسا کتا ہے جو سب کے راز جان لیتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے دل میں حسد اور جلن بڑھنے لگی۔ وہ سوچنے لگا، اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو لوگ مجھے چھوڑ کر اس کتے کو عقل مند ماننے لگیں گے۔ مجھے کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ سب کو یقین ہو جائے کہ میں ہی اصل دانا ہوں۔ اسی انا نے بادشاہ کو ایسی راہوں پر دھکیل دیا جہاں اس کی عقل و دانش پر سوال اٹھنے لگے۔ کتا سب کچھ بھانپ رہا تھا۔ اس نے ایک دن بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ سلامت، غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ میں تیری مدد کرنا چاہتا ہوں مگر تیرا دل ابھی تک بند ہے۔ یاد رکھ، ایک وقت آئے گا جب تیری عقل بھی تجھے دھوکہ دے گی۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، چپ رہ کتے، تجھ میں اتنی جرات کہ مجھے نصیحت کرے؟ میں تجھے ایسا امتحان دوں گا کہ تیرا سارا غرور خاک میں مل جائے گا۔ کتا مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اصل کھیل ابھی شروع ہونا باقی ہے۔ کئی دن گزر گئے۔ کتے کی شہرت محل سے نکل کر شہر اور شہر سے نکل کر پورے ملک میں پھیل چکی تھی۔ لوگ دور دور سے آتے کہ بس ایک نظر اس چالاک کتے کو دیکھ لیں جو بادشاہ کے دربار میں عقل و فہم کے مقابلے کرتا ہے۔ کچھ لوگ تو اسے ولی اللہ کا درجہ دینے لگے تھے۔ یہ سب سن کر بادشاہ کے دل میں ایک آگ جلنے لگی۔ وہ چاہتا تھا کہ رایا اس کے نام کے نعرے لگائے، مگر اب لوگ کتے کے قصے بیان کرنے لگے۔ وزیر اگر کوئی بات سمجھ نہ پاتے تو کہہ دیتے، کتے سے پوچھ لیجئے، وہ بہتر جواب دے گا۔ یہ سن کر بادشاہ کے ماتھے پر بل پڑ جاتے۔
وہ سوچتا یہ سب کچھ برداشت سے باہر ہے. اگر آج میں نے اس کتے کو شکست نہ دی تو کل کو لوگ کہیں گے کہ اصل حکمران بادشاہ نہیں بلکہ یہی جانور ہے. بادشاہ کا اعلان. ایک روز بادشاہ نے بڑے دھوم دھام سے دربار کا اہتمام کیا. قاصدوں کو حکم دیا گیا کہ پورے ملک میں اعلان کر دو کہ کل محل میں ایک عظیم مقابلہ ہوگا. بادشاہ اپنے عقل و دانش کو ایک چالاک کتے کے مقابلے پر آزمانے جا رہا ہے. جو بھی یہ تماشا دیکھنا چاہتا ہے وہ آ جائے. دوسرے دن محل کے باہر لوگوں کا سمندر امڑ آیا. بازار بند ہو گئے، گلیاں خالی ہو گئیں، سب لوگ محل کی طرف دوڑ پڑے. ہر کوئی یہ سنسنی خیز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا. دربار سجا، تخت شاہی پر بادشاہ بیٹھا اور سامنے قالین پر کتا سکون سے لیٹا ہوا تھا. اس کی آنکھوں میں وہی پر اعتماد چمک تھی جیسے اسے پہلے سے علم ہو کہ کیا ہونے والا ہے. بادشاہ نے غرور سے کہا، کتیا، آج تیرا غرور خاک میں ملا دوں گا. آج سب کو پتا چل جائے گا کہ عقل صرف انسان کو دی گئی ہے، کسی جانور کو نہیں. کتا مسکرایا اور بولا، اے بادشاہ سلامت، یاد رکھ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، مگر خیر آج حق بھی کھل کر سامنے آ جائے گا. پہلی کڑی، پہیلیوں کا مقابلہ. بادشاہ نے وزیروں کو حکم دیا کہ سب سے مشکل پہیلیاں پیش کریں. ایک ایک وزیر نے آگے بڑھ کر سوال پوچھا. کچھ پہیلیاں علم نجوم کی تھیں، کچھ فلسفے کی، کچھ تاریخ کی. کتا ہر سوال کا جواب اتنی سادگی اور دانائی سے دیتا کہ دربار حق کا بکا رہ جاتا. کبھی وہ زمین پر پنجہ مار کر نشان بناتا، کبھی اپنی گردن کے اشارے سے جواب دیتا، اور جب بادشاہ جواب دہراتا تو وہی درست نکلتا. بادشاہ نے اپنے چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ رکھی مگر اندر سے غصے اور شرمندگی کی آگ میں جلنے لگا. دوسری کڑی، چالاکی کا امتحان. اب بادشاہ نے ایک نئی ترکیب آزمائی. اس نے 3 صندوق منگوائے. ایک میں ہیرے جواہرات، دوسرے میں زہر آلودہ سانپ اور تیسرے میں صرف کچرا رکھا گیا. کتیا، بتا کون سا صندوق خزانے کا ہے؟ اگر غلط ہوا تو تیری جان چلی جائے گی. لوگوں کی نظریں کتے پر جم گئیں. دربار میں سنسنی پھیل گئی. کتا آہستہ آہستہ تینوں صندوقوں کے قریب گیا. اس نے ناک زمین پر رکھی، پھر ہر صندوق کے گرد چکر لگایا. اچانک وہ ایک کے سامنے بیٹھ گیا اور دم ہلانے لگا. جب صندوق کھولا گیا تو اس میں ہیرے جواہرات چمک رہے تھے. دربار میں شور مچ گیا. لوگ حیرت سے چیخنے لگے، سبحان اللہ، یہ تو کمال ہے. بادشاہ کے ہونٹ خشک ہو گئے. اس نے اپنے ہتھیار دانتوں پر کچکچائے. تیسری کڑی، موت کا کھیل. اب بادشاہ نے فیصلہ کر لیا کہ یا تو آج یہ کتا مرے گا یا پھر وہ خود اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غرور کو مار دے گا. اس نے جلادوں کو حکم دیا کہ ایک پنجرا لایا جائے جس میں 3 خونخوار شیر بھوکے پیاسے بند ہوں. کتا پنجرے کے سامنے لایا گیا. بادشاہ نے کہا، اب دیکھتے ہیں تیری عقل تجھے بچا پاتی ہے یا نہیں. اگر تو ان شیروں کے سامنے زندہ بچ گیا تو مان لوں گا کہ تو واقعی عقل مند ہے. لوگوں کے دل دھڑکنے لگے. عورتوں نے آنچل منہ پر رکھ لیے. بچے ماں کے پیچھے دبک گئے. دربار میں ایک خوفناک سناٹا پھیل گیا. پنجرے کا دروازہ کھلا. شیر ہراتے ہوئے باہر نکلے. ان کی آنکھوں میں بھوک اور وحشت جھلک رہی تھی. سب نے سوچا کہ اب کتے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، مگر کتا نہ گھبرایا نہ بھاگا. وہ سکون سے کھڑا رہا اور شیر کے قریب جا کر اپنی دم ہلانے لگا. حیرت انگیز طور پر شیر رک گئے. انہوں نے کتے کو سونگھا اور پھر لیٹ گئے جیسے وہ کوئی پرانا ساتھی ہو. یہ منظر دیکھ کر دربار میں قیامت برپا ہو گئی. لوگ چیخنے لگے، یہ تو کوئی عام کتا نہیں، یہ تو عقل کا بادشاہ ہے. بادشاہ کا غرور زمین بوس ہو گیا. اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. وہ تخت پر بیٹھا کانپنے لگا. سچائی کا لمحہ. کتا آہستہ آہستہ تخت کی طرف بڑھا. اس نے بادشاہ کے سامنے بیٹھ کر کہا،
اے بادشاہ، آج تیرا غرور ہار گیا ہے۔ تو نے سوچا تھا کہ مجھے تماشا بنا دے گا، مگر آج تیری حقیقت سب کے سامنے کھل گئی ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، مگر غرور اس عقل کو زہر کر دیتا ہے۔ لوگوں نے سر جھکا لیے، دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سب کو یقین ہو گیا کہ بادشاہ کا غرور اس کے زوال کا سبب بننے والا ہے۔ بادشاہ نے اپنے کپڑے نوچ ڈالے، وہ چیخنے لگا، نہیں، میں نہیں ہارا، میں بادشاہ ہوں، عقل کا بادشاہ، یہ سب جادو ہے، فریب ہے۔ مگر اب لوگ اس کے حق میں نہ رہے۔ رایا نے آپس میں سرگوشی کی، اب وہ بادشاہ نہیں رہا، اب صرف ایک مغرور انسان ہے جسے ایک جانور نے ہرا دیا۔ کتا خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھا رہا، اس نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ اصل فیصلہ اب عوام کے دلوں میں ہو چکا تھا۔ بادشاہ کا غرور اس دن زمین پر گر چکا تھا، مگر وہ اپنی شکست ماننے کو تیار نہ تھا۔ تخت پر بیٹھے بیٹھے اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں جنون بھرا ہوا تھا۔ اس نے تلوار کھینچی اور چیخ کر کہا، کتیا، تو نے آج مجھے ذلیل کر دیا ہے، مگر میں تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا تاکہ لوگ یاد رکھیں کہ بادشاہ کبھی نہیں ہارتا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کتے کی طرف بڑھا۔ درباری گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے، رعایا چیخنے لگی، مگر کتا اپنی جگہ سکون سے بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، بلکہ ایک پراسرار اطمینان تھا۔ بادشاہ جیسے ہی کتے پر وار کرنے لگا، اچانک تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اس کے بازو کانپنے لگے اور جسم لرزنے لگا۔ کتا آہستہ آہستہ اٹھا اور تخت کے قریب آیا، پھر بلند آواز میں بولا، اے بادشاہ، تو نے سوچا تھا کہ طاقت اور غرور کے بل پر ہمیشہ جیتے گا، مگر یاد رکھ، جو اپنی رعایا کو بھول جائے، جو عقل کو غرور میں بدل دے، اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں اور تخت اس سے چھن جاتا ہے۔ رعایا کا فیصلہ۔ یہ سن کر لوگ شور مچانے لگے، ہر طرف آوازیں گونجنے لگیں، ہمیں ایسا بادشاہ نہیں چاہیے جو اپنے غرور میں اندھا ہو۔ اصل دانا تو یہ کتا ہے جس نے ہمیں سچ دکھایا ہے۔ وزیروں نے بھی سر جھکا کر کہا، اے بادشاہ سلامت، ہم نے آپ کو بارہا سمجھایا مگر آپ نہ مانے۔ آج اللہ نے ایک جانور کے ذریعے آپ کے غرور کو خاک میں ملا دیا ہے۔ بادشاہ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ وہ تخت سے نیچے اتر کر زمین پر گر گیا اور چیخ چیخ کر رونے لگا، میں ہار گیا، میں اپنے غرور کی وجہ سے ہار گیا۔ کتا اس کے قریب آیا اور کہا، اے بھی وقت ہے کہ تو توبہ کر، اگر دل سے غرور نکال دے تو اللہ تجھے عزت واپس دے گا۔ یہ سن کر بادشاہ نے سر جھکا دیا، مگر دل کے اندر اب بھی انا کا شعلہ جل رہا تھا۔ اس نے چپکے سے ارادہ کیا کہ جیسے ہی موقع ملے گا وہ کتے کو مار ڈالے گا تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ ذلت ختم ہو جائے۔ اگلے دن اس نے خفیہ طور پر جلادوں کو بلایا اور حکم دیا، کتیا سوتے وقت پکڑ لینا اور خاموشی سے اسے مار دینا، کسی کو خبر نہ ہو۔ مگر کتا پہلے ہی سب جانتا تھا۔ جب جلاد رات کو آیا تو کتا خود دروازے پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ مسکرا کر بولا، واپس جا، ورنہ تیرا بھی انجام وہی ہوگا جو غرور کا ہوتا ہے۔ جلاد خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے سب کچھ رعایا کو بتا دیا۔ یہ سنتے ہی عوام بھڑک اٹھی، وہ محل کے باہر جمع ہو گئے اور نعرے لگانے لگے، ہمیں ایسا بادشاہ نہیں چاہیے، غرور کا تخت ہمیشہ نہیں چلتا۔ آخر کار وزیروں نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ کو معزول کر دیا جائے۔ رعایا نے تخت خالی کر دیا اور بادشاہ کو محل سے باہر نکال دیا گیا۔ وہی بادشاہ جو کل تک ہزاروں سپاہیوں کا مالک تھا، آج اکیلا محل کے دروازے پر بیٹھا رو رہا تھا۔ کتا قریب آیا اور بولا، یہی انجام ہے غرور کا، تو بادشاہ تھا مگر غرور نے تجھے اندھا کر دیا۔ یاد رکھ، اصل بادشاہ وہ ہے جو عاجزی اختیار کرے، رعایا کی خدمت کرے اور اللہ کے آگے جھکے۔ بادشاہ نے روتے روتے کہا، اے کتے، تو نے مجھے وہ سبق دیا جو کوئی انسان نہ دے سکا، میں اپنی باقی زندگی عاجزی میں گزاروں گا۔ نیا آغاز۔ رعایا نے نئے حکمران کا انتخاب کیا، وہ وزیر جو سچائی اور دیانت میں مشہور تھا۔ اس کے دور میں انصاف کا بول بالا ہوا، رعایا خوشحال ہو گئی اور ملک ترقی کرنے لگا۔ اور کتا، وہ خاموشی سے محل چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل گیا۔ لوگ آج تک کہتے ہیں کہ وہ کتا اصل میں انسانوں کو سبق دینے آیا تھا، وہ جو چاہتا تھا وہ کر کے چلا گیا۔ سبق۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ غرور چاہے بادشاہ کا ہو یا عام انسان کا، آخر کار اسے زمین پر گرا دیتا ہے۔ عقل صرف اسی وقت کام آتی ہے جب اس کے ساتھ عاجزی ہو۔ بصورت دیگر ایک جانور بھی انسان کو آئینہ دکھا سکتا ہے۔
اچھی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔